لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو قرآن مجید کے پارہ نمبر 14 کے بارے میں ہے. اس پارے میں بھی دو حصے ہیں. سب سے پہلے سورہ ہجر، مکمل سورہ جس میں 99 آیات ذکر ہوئی ہیں. اس کے بعد سورہ نحل جس میں 128 آیتیں مکمل طور پر آئی ہیں. ٹوٹل اس پارے میں 227 نورانی آیتیں بیان ہوئی ہیں. یہ سورہ ہجر کی جو مکی سوروں میں سے ہے، اس سورہ کا کلی پیغام یہ ہے کہ یہ سورہ دشمنان اسلام کی دشمنی کے جواب میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کا دفاع بھی کر رہا ہے. حضرت رسول اسلام جب تک مکے میں رہے، مشرکین کی طرف سے مسلسل اذیتوں کا سامنا کرتے رہے اور مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے. خداوند متعال نے اس سورہ کی ابتدائی 25 آیات میں بعض بڑی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی ہے اور اس کے مقابلے میں دشمنان اسلام کو ڈرایا اور دھمکایا ہے. مشرکین مکہ کی ایک توہین اور اذیت یہ تھی کہ وہ رسول اسلام کو معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون کہہ کر پکارتے تھے اور قرآن کریم کو ہذیان کے نام سے جانتے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے، مجنون ہے. اور پھر رسول اکرم سے یہ التماس کرتے تھے کہ فرشتے ان پر نازل ہوں جو قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دیں. پھر وہ اس کتاب کو آسمانی کتاب اور کتاب حق سمجھ کر قبول کر لیں گے، جیسا کہ آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان ہو رہا ہے کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتے. آیت نمبر 8 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں خداوند عالم قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کر رہا ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند متعال نے لیا ہے. ارشاد ہوتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علماء اسلام نے اپنی مختلف اور متعدد کتابوں اور مقالوں میں عقلی اور نقلی دلیل یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے بات ثابت کیا ہے کہ یہ موجودہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، بغیر کسی کمی و زیادتی کے یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال کا وعدہ برحق ہے اور اس کا محقق ہونا یقینی اور قطعی ہے. آیت نمبر 31 سے 50 تک اسی سورہ ہجر میں ابلیس کی داستان کو پروردگار نے بیان کیا ہے اور پھر اس نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ادان الہی، پیغمبران الہی اور آسمانی کتابوں بالخصوص قرآن کریم کی مخالفت کا سرچشمہ اور بنیاد یہی شیطان کی پیروی ہے. آیت نمبر 51 سے 84 تک خدا متعال ان بعض نبیوں کی اور ان کی قوموں کا حال بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی، پیغمبروں کی مخالفت کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جیسے قوم لوط کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ. اور پھر قوم لوط پر اتنے سخت عذاب نازل
کا ہونا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں باقی رہ جانا، محفوظ ہو جانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس عمل بد کو اختیار کیا ہے اس کا انجام قوم لوط جیسا ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ دور حاضر میں سارے ترقی یافتہ ممالک میں اس عمل لواط کا قانونی طور پر جائز ہونا اور پھر اس کا بڑھتا ہوا ذوق شوق در حقیقت ان قوموں اور ملکوں کی تباہی کا بہترین پیش خیمہ ہے، اور صاحبان ایمان کو چاہیے کسی کو آغاز کو دیکھ کر، ابتدا کو دیکھ کر انجام کی طرف سے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ باطل ایک دن بہرحال ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 75 اسی سورہ کی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، خدا فرما رہا ہے کہ ان باتوں میں جو ہم نے بیان کیا ہیں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت میں لفظ متوسم آیا ہے جو سچی فراست اور ہوشیاری والے انسان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ اس دنیا میں عبرتیں بہت سی ہیں، داستانیں بہت سی ہیں، لیکن اس کے دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس داستانیں بہت ہیں، عبرتیں بہت ہیں، لیکن اس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں۔ اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن اس سے نتیجہ حاصل کرنے والے، اس سے کچھ درس لینے والے بہت کم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبرت حاصل کرنے اور ہوشیاری سے متعلق فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ عز وجل، مومن کی ذہانت اور اس کی ہوشیاری سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ جب انسان نور الہی سے یعنی اللہ کے نور سے دیکھے گا اس دنیا کو تو اس دنیا سے بہت زیادہ درس حاصل کرے گا اور اس دنیا سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ متوسمین پروردگار نے استعمال کیا ہے اس کے مصداق تام اور مصداق کامل ہم ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ کے آخری حصے میں یعنی آیت 85 سے 99 تک خداوند عالم پیغمبر اسلام کو تسلی دے رہا ہے اور چند اہم اخلاقی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ آیت 85 میں اگر آپ دیکھیں بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان نعمت الہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، توجہ کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کے اندر تحمل کی، برداشت کی طاقت کہیں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کو حکم دیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لہٰذا آپ ایسے لوگوں سے جو نعمت الہی کو توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 86 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس لفظ سے 7 مثانی سے ابتدائی 7 سورے مراد لیے ہیں، جبکہ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ 7 مثانی جو آیات میں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے، جسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 مثانی سے مراد سورہ حمد ہے، یعنی 7 آیتوں والا سورہ۔ آیت کے اعتبار سے 7 ہیں یہ سورہ، اور پھر صفات کے اعتبار سے یہ دوہرا ہے، یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یا 2 مرتبہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا پھر دوہرے مطالب پر حاوی ہیں اس کے مضامین، چونکہ آدھے میں خدا متعال کا ذکر ہے اور آدھے میں بندوں کا ذکر ہے، یا پھر کوئی اور سبب ہے جس کا علم صرف پروردگار عالم کو ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سورہ ہے جو پورے قرآن عظیم کے مقابلے میں قابل ذکر ہوا ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد کے اجمال میں، خلاصے میں موجود ہے، اور اسی بنا پر اس سورہ حمد کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 88 اس سورہ کی ارشاد ہوتا ہے، ایک اہم اخلاقی نقطہ ہے اس آیت میں جس کی طرف پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، لہٰذا اے پیغمبر ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں دنیا کی، ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور ان کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں ہرگز رنجیدہ نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں، بس آپ اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکا کر رکھیں۔ لہٰذا مومنین کرام کو
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کے دوسرے کے لوگوں کے مال و ثروت پر بالکل نگاہ نہ رکھیں اور افسوس نہ کریں، اور دوسروں کے مال کو حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور اگر کوئی انسان دوسرے کے مال کو دیکھے گا حسرت کی نگاہ سے، بہرحال اس کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اگر دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان کو سکون اور آرام میسر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 88، تو رسول اسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم حدیث عرض کرتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے مال کو دیکھتا ہے تو اس کا غم زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل ہرگز آرام اور مطمئن نہیں ہوتا، اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ خدا نے مادی نعمتوں یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور دوسری معنوی نعمتیں یعنی آرام و سکون فرمایا ہے، اگر کوئی انسان یہ نہ سمجھے تو ایسے شخص کے اعمال کم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے انسان سے عذاب الہی نزدیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے مادی نعمتوں کو ہم نعمت خداوندی سمجھ رہے ہیں، اسی طریقے سے معنوی نعمتوں کو بھی یعنی سکون اور آرام کو بھی ہم خداوند متعال کی نعمت سمجھیں۔ اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو ایسا انسان خداوند متعال پر غصہ کرتا ہے، اور اگر دنیا کی سختی، پریشانی اور مصیبتوں پر اپنی زبان پر کوئی شکایت لاتا ہے تو فریاد کرتا ہے، تو در حقیقت ایسا انسان خداوند متعال کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اس امت میں سے، رسول صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس امت میں سے، ہماری امت میں سے، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت ہونے کے باوجود جہنم میں چلا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسے لوگوں میں سے تھا جو قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جو دنیا میں آیات الہی کا استہزاء کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ ورنہ یہ بات ناممکن ہے کہ اگر کوئی انسان آیات الہی کو، قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انسان جہنم میں چلا جائے۔ اس کے بعد سورہ ہجر کے تمام ہونے کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی سورہ میں سے ہے، جس میں 128 آیتیں بیان ہوئی ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت میں بہت سی عظیم نعمتوں کو انسانوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 50 اہم نعمتیں اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں، کہ جس کی بنا پر بعض علماء کرام نے، بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اس سورہ کو سورہ نعمت کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ خدا نے عالم نے اس سورہ میں مختلف اور متعدد نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کو سب سے پہلے اپنی توحید کی طرف متوجہ کیا ہے، دعوت دی ہے، اور پھر شرک سے منع فرمایا ہے۔ اس سورہ میں جن نعمتوں کو بیان کیا ہے اس کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے توحید، خداوند عالم نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منابع بھی ہیں اور اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور پھر ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوے جات اور غلے پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی فراہم کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز، کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں چلتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 4 سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس سورہ نحل میں 4 سے 14 تک انسان کی خلقت اور اس کی خوبصورت سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اسی طرح بارش، مختلف قسم کے میوے، نعمت دریا کی جس میں مختلف نعمتیں پیدا کی ہیں، اور پھر ان تمام نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد آخر میں اور انسان کو عطا کرنے کے بعد خدا تعالی آیت نمبر 18 میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آیت 25 میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ مشرکین
جن لوگوں نے نعمت الہی کی مخالفت کی اور لوگوں کو گمراہ کیا، ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان گمراہوں کا گناہ بھی انہی کی گردن پر ہے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے۔ بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایما عبد من عباد اللہ سن سنتن ہدا کان لو اجر مثل اجر من عمل ذلک، اگر خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ، کوئی انسان اگر کوئی سنت کو جاری کرتا ہے، کوئی اچھا کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کے ثواب میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اور جو بھی کوئی بندہ کوئی بری سنت جاری کرتا اپنے معاشرے میں، کوئی برا کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس پر وہ بعد میں عمل کرتے رہیں، تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی سزا اس پر عمل کرنے والے کو ملتی ہے، البتہ اس کی سزا میں سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اس روایت کی بنا پر اگر کوئی اچھی چیز کی بنیاد اپنے معاشرے میں ڈالتا ہے، اپنی قوم میں رائج کرتا ہے، اور ایک اچھا کام یادگار کے طور پر چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا جیسے اعمال انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف، اسی کے برعکس کوئی برا کام یا کوئی بدعت اپنے معاشرے میں چھوڑ کر جاتا ہے، بنیاد ڈال کر جاتا ہے، اور معاشرے میں بری چیز اس کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے جس پر بعد میں لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی وہی گناہ لکھا جائے گا جو اس برے کام کو انجام دینے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور 32 میں بتایا گیا کہ انسان کی جان یا اس کی روح جو اس دنیا میں نکلتی ہے، جسے فرشتے نکالتے ہیں، دو طرح سے نکلتی ہے اس کی روح۔ آیت نمبر 28 الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں، تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بے شک خدا خوب جانتا ہے تم کام کیا کہ تم دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 32 الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعلمون، دوسرے ان لوگوں کا حال ہوگا جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں دنیا سے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا کہ پہلی قسم یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو جان نکالتے ہیں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس قسم کے افراد مرتے وقت ڈرائے جاتے ہیں اور پھر جان نکلنے کے بعد جہنم کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان افراد کی ہے کہ جو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کی روح کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان سے نکالتے ہیں اور پھر ان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان آیات میں اور دیگر آیات میں قرآن کریم کی مرنے کی جو لفظ ہے وہ توفا ہے۔ توفا اس کا ایک خاص معنی عربی میں توفا کا معنی ہے اپنا پورا حق لے لینا، اس لیے قرآن کریم نے اس وقت کے لیے جب انسان کی روح نکلتی ہے، جان نکلتی ہے، توفا سے تعبیر کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ مر جانے سے انسان کی جان ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ خداوند عالم مکمل طور پر اس انسان کی جان کو لے لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت دوبارہ بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 66 سے 77 تک خداوند عالم دودھ جیسی عظیم نعمت کا ذکر کر رہا ہے جو ایک پینے کی بہترین چیز ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ آیت نمبر 66 اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم نے ان کے شکم سے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم تر نشانی ہے، ورنہ غذا کو دودھ میں تبدیل کر دینا یا مردہ زمین کو چند قطرے پانی سے زندہ بنا دینا بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لیس یجزی مکان الطعام والشراب غیر اللبن، دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی غذا کھانے اور پینے کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، یعنی دودھ فقط ایسی پینے کی غذا ہے، ایسی پینے کی چیز ہے جو کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور پینے کا بھی۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، خدا متعال نے شہد جیسی
عظیم نعمت کا ذکر کیا اور اس کی پھر اسی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا. آیت نمبر 68 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنا گھر بنائے. آیت نمبر 69 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے یہ شہد کی مکھی، اور پھر نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں فکر کرنے والے قوم کے لیے ایک نشانی ہے. شہد کی مکھی کے لیے یہ ایک فطری اشارہ ہے جو اس کی فطرت میں ودیت کر دیا پروردگار نے کہ وہ 3 مقامات پر اپنے گھر کو بناتی ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں اور پھر گھروں کی بلندیوں میں. پھر مختلف مقامات سے رس فراہم کرتی ہے اور اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کرتی ہے، اور آخر میں قانون الہی کے مطابق کام انجام دے کر شہد اختیار کر لیتی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں کہ فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے. یہ بھی صاحبان فکر و نظر کے لیے اشارہ ہے کہ جو حکم خدا کے مطابق اس کے راستوں پر اطاعت کے ساتھ چلتا ہے وہی انسان عالم انسانیت کے لیے بہترین شہد اور شفا کا سامان فراہم کر سکتا ہے، ورنہ جو اس کے راستے سے منحرف ہو جائے گا وہ شہد کو بھی زہر بنا سکتا ہے، شہد فراہم نہیں کر سکتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شہد اور اس کی خصوصیت اور اس کے کھانے کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مستشفى الناس بمثل العسل، لوگ شہد کی طرح کسی اور چیز سے شفا نہیں پاتے، یعنی جتنی شفا خدا عالم نے شہد میں رکھی ہے اتنی شفا کسی اور چیز میں نہیں رکھی. اس سورہ میں نعمت کے تیسرے حصے میں یعنی آیت نمبر 78 سے 90 تک بعض نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے موضوع قیامت کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں آپ دیکھیں خدا متعال کان، آنکھ، عقل جیسی عظیم نعمت کی طرف اشارہ کر رہا، فرما رہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا لعلکم تشکرون. اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل قرار دیے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت میں تخلیق کائنات کے بعد انسان کو خود اس کی خلقت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا تو اس قدر جاہل تھا، نہیں جانتا تھا کہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اتنا اونچا ہو گیا کہ پھر اسی خدا کا انکار کر کے جبکہ نعمتوں کے احساس اور اس کی احسان شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا شکر گزار ہوتا، لیکن انسان اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ خود خدا متعال کا انکار کرنے لگا، چہ جائے کہ دنیا کی دوسری نعمتوں کا. آیت نمبر 79 میں ارشاد ہو رہا ہے پرندوں کو دیکھو جو آسمان میں اڑ رہے ہیں. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ سنبھالنے والا ہے. بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے. اگر انسان پرندوں کے حالات پر غور کرے تو ایمان کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں. ایک پلین کو، ایک جہاز کو فضا میں روکنے کے لیے کتنی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایندھن ختم ہو جائے تو فوراً ہی گر پڑتا ہے. اور یہاں ایک پرندہ مدتوں سے پرواز کر رہا ہے، نہ ایندھن استعمال ہوتا ہے، نہ آلات استعمال، نہ کوئی مشین، صرف ایک قدرت خدا ہے جو سب کو فضائے بسیط میں روکے ہوئے ہے، اور اسی کے اشارے پر ساری کائنات چل رہی ہے. آیت نمبر 80 میں اسی سورہ نحل کی گھر جیسی عظیم نعمت کو پروردگار نے اشارہ کیا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وشعرها واوبارها. اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے،
اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا. پھر ان کے اون، روئیں، بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دیں. آیت نمبر 81 میں لباس جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اور اللہ نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور ایسے پیراہن بنائے، ایسے کپڑے بنائے جو گرمی سے بچا سکیں، اور پھر ایسے پیراہن بنائے جو ہتھیاروں کی عزت سے بچا سکیں. اسی طرح وہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے، شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ. اس کے بعد پھر آیت نمبر 83 میں ان لوگوں کی شکایت کی ہے پروردگار نے جو کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن واللہ نعمت اللہ التی انعم اللہ بها علی عبادہ وبنا فاز من فاز. قسم خدا کی ہم ہی وہی نعمت ہیں، ہم امام معصوم علیہ السلام وہ نعمت ہیں کہ جن خدا متعال نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، اور جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے وہ ہمارے ہی وسیلے سے، ہمارے ہی ذریعے سے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. خدا عالم نے اس سورہ میں مختلف اور متعدد نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اور شمار کرنے کے بعد اس کے ذکر کے مقصد کو بھی واضح کیا ہے. جیسا کہ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا لعلکم تشکرون. یہ نعمتیں کیوں تھیں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے لعلکم تہتدون. یہ نعمتیں اس لیے دیں تاکہ تم ہدایت پا سکو، تم منزل سفر میں ہدایت پا سکو. آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لعلہم یتفکرون. شاید یہ نعمتیں اس لیے دی تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو. آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے یہ نعمتیں ہم نے دیں، آنکھ، کان، عقل جیسی عظیم نعمت، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اور پھر لاسٹ میں آیت نمبر 81 میں نعمتوں کے ذکر کے بعد فرمایا لعلکم تسلمون، شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ تاکہ تم خدا کے مقابلے میں تسلیم ہو جاؤ. پھر اس سورہ کے آخر میں یعنی آیت 90 کے بعد خدا متعال چند چیزوں کی نصیحت کر رہا ہے. آیت نمبر 90 ایک جامع آیت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ احسان، عدل اور کرامت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے. کیوں؟ شاید تم اس پر نصیحت حاصل کرو. ابن مسعود کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں تمام ابواب خیر و شر کی جامع اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے جس میں ہر طرح کے خیر کا حکم موجود ہے اور ہر طرح کی برائی سے منع کیا گیا ہے. عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ میں اسلام تو لے آیا تھا لیکن اطمینان اور سکون اس آیت کے نزول کے بعد ہی ہوا کہ واقعاً اسلامی تعلیمات جامع ترین اور مفید ترین تعلیمات ہیں. در حقیقت اس سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے منع کیا ہے. عبادات نمبر 1، دوسرے معاملات میں عدل، اور پھر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم، اور پھر واضح برائی منع کردوں باتوں سے منع کیا گیا ہے اور ظلم کرنے سے اس آیت میں روکا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ہمارے پہلے امام حضرت امام علی بن طالب علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 121 فرماتے ہیں کہ شتان ما بین عملتین عمل تذهب لذته وتبقى تبعته. 2 طرح کے اعمال میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے. نمبر 1 وہ عمل کہ جس کی لذت ختم ہو جائے اور اس کا وبال باقی رہ جائے، اور دوسرے وہ عمل کہ جس کی زحمت ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر باقی رہ جائے. دنیا اور آخرت کے اعمال کا بنیادی فرق، اساسی فرق یہی ہے کہ دنیا کے اعمال کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب باقی رہ جاتا ہے، اور پھر آخرت کے اعمال کی زحمت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہ جاتا ہے. اسلام نے انسانی فکر کی بلندی کے لیے جو اسباب فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر مفاد پرست ہے اور وہ فائدے سے ہٹ کر کچھ سوچنے کے لیے بھی
تیار نہیں ہوتا، اور اسے جب تک کسی کام میں فائدہ نظر نہیں آتا وہ ہنسی خوشی اس کو کام کو انجام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ خدا عالم نے اس کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے فائدے کے مفہوم کو وسیع بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم کوئی کام بھی فائدے کے بغیر نہ کرو، لیکن فائدے کو صرف دنیا کے چند سکوں کو تک محدود نہ کرو، بلکہ فائدے کے تصور کو اس سے کہیں زیادہ قرار دو، کیونکہ دنیا کا فائدہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کا فائدہ باقی رہ جانے والا ہے۔ اور جب انسان اسی نقطے کو سمجھ لیتا ہے، اس پر غور کر لیتا ہے، تو پھر حر ابن یزید ریاحی بن جاتا ہے، اور جب اسی نقطے سے غافل ہو جاتا ہے تو شہر رہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور عمر سعد بن جاتا ہے۔ دونوں کا بنیادی فرق یہی تھا کہ ایک کا اعتماد اور ایک کا بھروسہ آخرت پر تھا، جبکہ ایک دنیا داری اور مادیت پرست میں ڈوب گیا تھا۔ آیت نمبر 97 میں انسانوں کے بلند کمالات تک پہنچنے اور دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے اور اس کے لیے قیامت میں بہترین اجر و ثواب کو ایمان اور عمل صالح کے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ اب نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، من عمل صالح من ذکر انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ صاحبان ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم سے بہترین استفادے کی شرط کو بیان کیا گیا۔ دیکھو یعنی قرآن کریم کے آداب کو بیان کیا، جب قرآن پڑھو تو کیسے کو پڑھو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ اور پھر آخری بات آیت نمبر 99 اور 110 میں اشارہ کیا کہ شیطان ان لوگوں پر مسلط نہیں ہوتا جو خدا متعال پر بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا اگر کسی انسان پر اگر شیطان غلبہ پالے، غالب آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر توکل نہیں کیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو عزیزو یہ باتیں تھیں جو خدا متعال نے اس 14ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے اور اس ماہ میں نازل ہونے والے قرآن کی برکت سے ہمارے جملہ مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آج جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، اور ہم سب کو تلاوت قرآن کے ساتھ، تعلیمات قرآن کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔